اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسلہ والخاتم لأوصیائہ والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارض روحی وارواحنا الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیکم عذاب علیم۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کو ان کے ہاتھوں میں اپنے پیغام، صحیفہ یا کسی کتاب کی صورت میں، ہر ایک کے ساتھ وحی کا سلسلہ اللہ نے رکھا، اور جو کتاب اللہ کی جانب سے تا قیام قیامت کے لیے آخری اور کامل ترین قرار پائی وہ قرآن، اور اللہ سے جڑنے والا سب سے بہترین فعل یا عمل وہ ہے دعا، اور دعا جو قرآن کے اندر کسی نبی کے زبانی مل جائے تو اس سے بہتر خزانہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قرآن میں کیا دیکھتے ہیں؟ انبیاء الہی اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ بڑی چھوٹی، بڑی مشہور اور بڑی مختصر سی ایک دعا ہے، ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یا اس کا اگر ہم صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو زدنی، مجھے بڑا کر دے علم کے ذریعے سے، یا مجھ میں اضافہ فرما، میری حیثیت کو یا میرے وجود کو، میری ظرفیت کو، میری معرفت کو بڑھا دے علم کے ذریعے سے۔ ربی زدنی، مجھے بڑھا دے۔ علم جو ہے وہ انسان کی کوالٹیز کو، انسان کے ایٹریبیوٹس کو اور زیادہ پرفیکشن کی جانب لے کر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صاحب علم لدنی ہے وہ بھی علم کا طالب ہے، کیونکہ خدا کی جانب سے آنے والی کوئی بھی چیز مخصوص باؤنڈریز میں یا حدود کے اندر نہیں ہوتی، وہ لامحدود وجود جو دیتا ہے وہ بے بہا، بے انتہا، ناتمام ہے، اور یہ ہر وقت اس کی طلب میں اور اس کی کاوش میں رہتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا حیات الا بالعلم، کوئی زندگی نہیں ہے سوائے علم کے۔ اگر زندگی کا کوئی عنوان، جینے کا کوئی ذریعہ، بہانہ یا کوئی نام ہے تو وہ یہ کہ علم کے ساتھ ہو۔ العلم نور، علم جو ہے وہ نور کی مانند ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اور اللہ اس نور کو اس دل میں رکھتا ہے جس میں وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الجہل موتن والجاہل میتہ، جہالت جو ہے وہ موت ہے، اور جو جاہد ہے وہ مردار ہے۔ جہالت کبھی بھی انسان کو ترقی نہیں دے سکتی، برتری نہیں دے سکتی، انسان کبھی بھی اس سے امپروو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی راستہ ہے آگے یا ڈیولپمنٹ یا ترقی کی جانب جانے کا تو وہ علم کا ہے، وہ سیکھنے کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اپنے قلوب کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں مجالست العلماء و حیات القلوب، جو چیز دل کی زندگی کا باعث ہے، جو دل کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہے، پژمردگی اس میں سے ختم کر سکتی ہے، وہ ہے کہ علماء کی صحبت کو اختیار کیا جائے، علماء کی ہم نشینی کو اختیار کیا جائے، ان کی کشف برداری کی جائے۔ اور جو چیز انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، بے رونق کر دیتی ہے، فرمایا وہ جہالت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف، آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ صاحب علم نہیں ہے، کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ان سے کتنی بڑی خطا سرزد ہوئی۔ قوم موسیٰ حضرت موسیٰ کی عبادات کو تو فالو کرتی ہے، لیکن علم کے معیار میں وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے، لہٰذا ان کے لیے ابتری آ جاتی ہے۔ کیا چیز وجہ بنی کہ باب مدینۃ العلم کے سامنے لوگ کبھی جنگ نہروان لے کر آئے، کبھی جنگ صفین لے کر آئے، کبھی جنگ جمل لے کر آئے؟
کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ بغیر علم کے اگر کوئی انسان اپنی مقصد کو لے کر، جو بھی مقصد ہے اچھا برا، اس کو لے کر آگے آ رہا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ داعش اور طالبان اور القاعدہ اور ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو سراپا جہل ہے، جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جن کے اندر کسی بھی طرح کے ایمان کی کوئی ودیعت نظر نہیں آتی۔ اور جب کوئی انسان بغیر علم کے آگے بڑھتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بغیر نالج کے اگر کوئی انسان ظاہری طور پر انسان جو دنیا کی ایک مٹیریلسٹک معیارات ہیں ان کو پورا کرنے لگے تو کیا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عظم صاحب الدنیا او احبہ فطعم الدنیا، کہ جو شخص دنیا کو یا مٹیریلسٹک چیزوں کا صاحب اور مالک بننا چاہے، اللہ اسے وہی دے دیتا ہے۔ پھر اس کو اپنے علم کے دروازے میں لے کر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جس کو اللہ دنیا دے دیتا ہے حشرہ اللہ مع قارون، اللہ اس کو محشر والے دن قارون کے ساتھ شامل کر دے گا۔ جبکہ دوسری جانب کیا ارشاد ہے میرے نبی کا؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذا احب اللہ فتح علیہ علما، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد من خطر علیہ علما، جب اللہ کسی پر دروازے بند کرنا چاہتا ہے تو اس پر علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بس یا علم ہے یا پھر دنیا ہے، یا علم ہے یا پھر موت ہے، یا علم ہے یا پھر پژمردگی، مرجھا جانا ہے۔ جو چیز انسان کو زندگی دیتی ہے وہ صاحب علم ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار ہمارے اندر تو اپنے علم کی حرص کو بڑھا دے، لالچ اگر دے تو علم کا لالچ دے، اور اگر لالچ ہٹانا ہے تو دنیا کا لالچ ہٹا دے۔ ہم سب جانتے ہیں تاریخ عالم بھری ہوئی ہے کہ لوگوں نے علم کی طمع یا علم کا لالچ نہیں کیا، اگر طمع کیا ہے تو کس چیز کا؟ دنیا کا۔ روایت ہے میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں الرزق مضمون فالحرص لماذا، رزق جو ہے وہ حتمی طور پر ہے، اللہ نے اس کو مشروط کر کے رکھا ہے، یقینی طور پہ ہر ایک کو رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر کیوں انسان حرص کرتا ہے؟ پھر کیوں سوچتا ہے کہ میں اور حاصل کر لوں؟ اور علم اس کو ملے گا جو اس کا طالب ہوگا، جس کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ وہاں کتنی ضرورت ہے پھر حرص اور طمع اور لالچ اور گریڈینس کی، کہ پتہ نہیں ہمیں وہ ہر ایک کو تو ملنا نہیں ہے، کسی کسی کو ملنا ہے، جو طالب ہوگا، لہٰذا ہم اپنی جستجو کو اور زیادہ کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ باب ہدایت میں جو اللہ نے جس کے لیے علم رکھا ہے وہ اتنا زیادہ ہدایت کے اندر رہا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد بھی آپ کے راستے پر رہوں، مجھے بتائیے کہ میں کس چیز کے ذریعے سے آپ سے تمسک باقی رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے بعد تمہارا میرے سے تمسک رہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہم سے تمسک رہے، جڑے رہیں، تو کبھی بھی علم کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ روایت مشہور ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ہو، خواہ وہ نادان یا پاگل ہی کیوں نہ کہلایا جانے لگے، اس کو بھی لوگ دانا کہتے ہیں۔ جیسے جناب بہلول اس شہر کے اندر ایک مجنون کی مانند رہتے تھے، ایک پاگل انسان کی طرح رہتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو صحیح باتیں پتہ نہیں چلتی۔ اور اسی شہر کے اندر ایک شخص مسند کے اوپر بیٹھتا تھا اور اس کی حکومت پورے علاقے میں موجود تھی، ہارون الرشید بارہا جناب بہلول دانا کے سامنے جھک گیا۔ کس بنیاد پر؟ ایک کے پاس طاقت ہے لیکن علم نہیں ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن علم کی دولت موجود ہے۔ بے تحاشا بے انتہا مثالیں جناب بہلول دانا کی علمیت کی ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکمت، اپنے بیان اور اپنی معرفت کے ذریعے سے بڑے سے بڑا طاقتور
چاہے وہ اپنے ساتھ کتنا لاؤ لشکر کیوں نہ رکھتا ہو، اس کو شکست دیتے ہوئے دکھایا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں دینا چاہوں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہلول دانا آیا اور اس نے ایک دفعہ ہارون الرشید آیا اور اس نے بہلول دانا سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ جنت میں کون کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو جناب بہلول دانا نے فرمایا ان الابرار فی النعیم، کہ جو ابرار یعنی نیکوکار ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. تو ہارون الرشید کہنے لگا اگر نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے تو میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے غریبوں کو بڑا کھانا کھلایا ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے اپنے سوال لے کر، اپنی اپنی حاجات لے کر، میں ان لوگوں کے کاموں کو کرتا ہوں، تو میں یقیناً جنت میں جانے والا ہوں. تو اس نے جناب بہلول دانا نے جب یہ سنا تو کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے لیکن کس سے؟ متقین سے، صاحبان تقوی سے. جو تقوی رکھتے ہیں ان سے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کا اللہ قبول نہیں کرتا. نیکی قبول کرنے کے لیے نیت شرط ہے، جس کی نیت کے اندر نیکی نہیں ہوگی وہ کس طرح سے وہ کرے گا. تو اس نے ہارون الرشید نے یہ سنا تو کہا کہ میں اللہ کی رحمت چاہوں گا کہ وہ اپنی رحمت سے میری نیکیوں کو قبول کر لے. جو میں نے اچھائی کی ہے، میری جو بھلائی ہے وہ تقوی کے تو معیار پر نہیں اترتی، میں متقی تو نہیں ہوں لیکن میں اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتا ہوں. تو اس نے جب جناب بہلول دانا نے یہ سنا تو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کو ملتی ہے. جب اس نے یہ سنا کہ احسان کرنے والوں کو، کیونکہ یہ تو بطور احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے غرض ہو کر دوسروں کے ساتھ نیکی کریں، آپ اس لیے دوسروں کے ساتھ نیکی نہ کریں کہ آپ کی مشہوری ہو جائے گی یا لوگ آپ کے سپورٹر ہو جائیں گے یا آپ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. احسان کرنے والا کبھی بھی بغیر بدل کے، احسان کرنے والا کبھی بھی بدلے کے لیے یا اس کا واپس کچھ لینے کی نیت سے کچھ نہیں کرتا. احسان کرنے والا جب دیتا ہے تو بے غرض ہو کر، بغیر کسی واپسی کے مطالبے کے. جس طرح اللہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے نا، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہم سے کیا لے سکتا ہے؟ ہم اللہ کو اس کے بدل کیا دے سکتے ہیں؟ لہٰذا جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے. اور جب کوئی انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ جو نیکی کرے وہ بغیر کسی بدل کے کرے، بغیر کسی مطلب کے کرے. تو یہ احسان ہے. یہ جانتا تھا ہارون الرشید کہ میں نے احسان تو نہ کیا، میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے بدل میں کچھ نہ کچھ لوگوں سے چاہتا ہوں، چاہے وہ اپنی طاقت کو زیادہ کرنا ہو یا لوگوں کی سپورٹ ہو یا پھر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہو. لہٰذا اس نے کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، نہ میرے اعمال ہیں نیکی کے، نہ میں صاحب تقوی ہوں، نہ میں رحمت میں شامل ہو سکتا ہوں کیونکہ میں محسنین میں نہیں ہوں. ہاں، میں بنو عباس میں سے ہوں اور میرے پاس رسول اللہ کی قرابت داری ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنو عباس جناب ابن عباس کی اولاد میں سے تھے، لہٰذا وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے متقربین یا قرابت داروں میں گردانتے تھے. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ شاید قرابت داری میرے کام آ جائے گی. جب بہلول دانا نے یہ سنا تو فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جب سور پھونک دی جائے گی تو کوئی حسب نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی باپ بیٹے کا، کوئی شجرے کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تب انسان بطور ایک انڈیویجول، ایک فرد، ایک وجود کے اٹھایا جائے گا اور اس وقت وہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے. لہٰذا کوئی حسب نسب نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر ایسا ہے کہ حسب نسب بھی اگر میرے کام نہیں آئے گا تو میں شفاعت کا طلبگار رہوں گا. میں کہوں گا کہ کوئی میری شفاعت کر دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں، ان افراد سے متمسک ہو جاؤں گا. تو جناب بہلول نے کہا اگر شفاعت کی بات کرتے ہو تو خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن، کہ شفاعت کسی کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اذن رحمان نہ ہو، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت نہ ہو. یعنی خدا چاہے گا تو پھر اس کو شفاعت مل سکے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو شفاعت بھی نہیں مل سکے گی. ساری چیز اذن الہی پر ہے. ہر چیز جو ہے وہ سوائے اللہ کی مرضی کے اور کسی طرح نہیں چل سکتی.
جب اس نے یہ سنا ہارون الرشید نے، تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میرا نیک کام کرنے جو میں کرتا ہوں ظاہراً میں اس کی بنیاد پر جنت میں داخلے کو یقینی بنا سکتا ہوں، نہ ہی میں صاحبان تقویٰ میں ہوں، نہ ہی میں محسنین میں شامل ہوتا ہوں، نہ میں اپنے حسب نسب کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ میری شفاعت کا اذن دے گا۔ میرے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے، اے بہلول دانا، اس ہارے ہوئے بادشاہ کو تم خود لکھ کر دے دو کہ مجھے جنت میں خدا داخلے کا اذن دے دے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جب بہلول دانا نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں جو خود جنت کا طالب ہوں، اپنے لیے جب میں یقین نہیں رکھتا تو تمہیں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اذن الرحمن، کہ اللہ کی مرضی ہوگی، تو یہ اذن میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو خدا رحمان کے ہاتھ میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں۔ اب جب یہ جناب بہلول نے کہا تو اس کے بعد یہ کہنے لگا ہارون الرشید کہ اے بہلول، میرے پاس ایک ہی درخواست رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر مال دنیا میں تمہارا کوئی قرض ہے تو وہ میں چکا دیتا ہوں، تمہیں مال کی ضرورت ہے تو وہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور شاید تمہارے لیے یہ نیکی کرنے کے بعد میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ اچھا سوچ سکوں گا۔ جب بہلول دانا نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا تم میرا قرض اتارو گے جبکہ تم خود قرض دار ہو، قرض دار نہیں اتار سکتا، اور پھر فرمایا تم خود جواب دہ ہو تو میرے لیے تم کس طرح سے کوئی چیز فراہم کر سکو گے، لہٰذا تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو اللہ کا قرض ہے، اس میں سے تم کوئی قرض نہیں اتار سکتے، اور تمہارے پاس جو زندگی ہے تم اس کے مسئول یا جواب دہ ہو، تم کسی اور کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں کر سکتے۔ بس یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ کس طرح سے طاقت کی کمی کے باوجود بڑے سے بڑے طاقتور پر فتح حاصل کر لیتا ہے، اور ہم سرزمین کربلا میں بھی اس کی بہترین زندہ مثال دیکھتے ہیں۔ ایک جانب جہالت محض ہے اور دوسری جانب باب مدینۃ العلم کے وارثین موجود ہیں، موجود ہے ہستی جناب زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ کی، جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایسی عالمہ ہیں، صاحب علم ہیں کہ جس کو کسی معلم یا استاد نے نہیں سکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری جانب باب مدینۃ العلم کے وارث جنت کے سردار سید الشہداء مصباح الہدا کشتی نجات موجود ہیں، کہ جن کے بارے میں زمین اور آسمان ان کی فضیلت کا نہ صرف معترف نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا اور جاننا ہے تو اپنی آنکھوں کو عرش کا قاری بناؤ، عرش کی قراءت کے قابل بناؤ، تو پھر تم سمجھ سکو گے کہ ان کا مقام و ان کا مرتبہ کیا ہے۔ روایت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین کربلا میں ایک جانب ایک ہستی ایسی تھی سید الشہداء کی جو بار بار خطبے دیتی تھی۔ مشہور ہے، آپ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں تو آپ نے کربلا پہنچتے ہی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کو سننے والے صرف حسینی نہیں تھے، یزیدی بھی تھے، اور پھر اس کے بعد 7 محرم کو جو فیصلہ ہوا اس وقت بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے علم سے لوگوں کو روشناس کروایا، اور وقت آخر وہ لمحہ جب 71 جانیں آپ پر فدا ہو چکی تھیں اور آپ خود محاذ پر جانے والے تھے، آپ نے آخری دفعہ لوگوں کی عقلوں کو سیراب کیا کہ ابھی بھی بیدار ہو جاؤ، ابھی بھی اندھیرے میں نہ رہو، ابھی بھی تاریکی میں مت رہو، ابھی بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس وقت اپنا تعارف فرمایا تھا اور فرمایا تھا اے لوگوں جان لو میں رسول خدا کا نواسا ہوں، جن کو نبی خدا نے جنت کا سردار کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنا ولی، اپنا وصی، اپنا جانشین بنایا تھا، میں ان کا فرزند ہوں جو تمہارے ایمان کے اوپر تمہارے نفس سے زیادہ کا حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں
اس حسن مشتبہ کا بھائی ہوں کہ جو مجھ سے بہتر تھے، اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے جو سب سے عظیم شفاعت لے کر میدان حشر میں داخل ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میں خود خواہ میں سے آل عبا ہوں، میں خود پنجتن میں سے آخری ہوں، اے لوگوں تم اپنے خون کو میرے ہاتھوں سے رنگین نہ کرو، یہ بار گناہ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ کہنے کے بعد امام خاموش ہو گئے، اس انتظار میں کہ شاید کوئی حر آئے، شاید کوئی حتوف آئے، شاید کوئی جناب زید جیسا پلٹ آئے۔ جب کوئی واپس نہیں آیا تو دیکھیے میدان کربلا میں بھی آپ کیسے لوگوں تک علم اور حکمت کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میری بات، میرے اقوال تمہارے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں لیکن تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہے، یہ صرف تمہارے کان تک باقی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ میری بات تمہارے پہ اثر نہیں کر رہی۔ فرمایا کہ تمہارے کان حرام سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور تمہارے پیٹ حرام کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا جب ہمارا پاک کلام تم تک آتا ہے تو یہ تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا، یہ تمہارے اوپر تاثیر نہیں رکھتا۔ دیکھیے امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں، صرف صاحب علم کے حصار میں یا یوں کہیں کہ ان کے اطراف میں آ جانا کافی نہیں ہوتا۔ جو دوسرا شخص ہے جو علم نہیں رکھتا، اس کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، وہ اس کو اپنے اندر جذب بھی کر سکے۔ مثال کے طور پر میرے مولا منبر سلونی پر کھڑے ہو کر جب فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس وقت آپ اپنے علم کا دروازہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سامنے کیا علم لینے والے موجود ہیں؟ جب لوگوں میں ظرفیت نہیں ہے تو وہ علم چاہے وہ کربلا کے میدان میں ہو، چاہے وہ کوفہ کے منبر پر ہو، یا چاہے وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہو، تو دوسری جانب بھی کبھی ابو جہل آتے ہیں تو کبھی ابو ذر آتے ہیں، کبھی مقداد آتے ہیں تو کبھی خالد بن ولید جیسے آتے ہیں، اور یہاں پر کبھی حر جیسے جواب دیتے ہیں کربلا میں، تو کبھی عمر ابن سعد جیسے آتے ہیں جو اس علم کا جواب علم سے نہیں دیتے، یا اس کی جذابیت کو اپنے اندر نہیں لیتے، اس علم کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کرتے۔ مقام کیا ہے آج میرا اور آپ کا کہ جب ہم تک علم آئے تو اس کو ہم صرف اپنے کانوں تک نہ رکھیں، اس کو اپنے دل میں اتاریں۔ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ جو بات سید الشہداء نے فرمائی وہ جس کے دل میں اتری وہ آپ پر روحی و جسمی لک الفدا کہہ کے قربان ہو گیا۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کے کانوں سے تو وہ ذکر ٹکرا رہا تھا، وہ اس کو سن رہے تھے، لیکن وہ ان کے دلوں کے اندر جگہ نہیں بنا پا رہے تھے۔ رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم مسلمانوں کے درمیان اٹھے گی کہ جو قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی، نمازوں کی زیادتی سے ان کی پیشانی پر محراب بنے ہوئے ہوں گے، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سیاہ ہو چکی ہوں گی، کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے گھٹنے زخمی ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کا یہ سارا کا سارا کردار ان کے وجود تک باقی رہ جائے گا، کچھ بھی ان کے دلوں میں نہیں اترے گا۔ لہٰذا جو علم کے بغیر اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرے، وہ علم ان کے اگر سینے میں نہیں، وہ عبادت اگر بغیر علم کے ہے تو وہ ان کی شخصیت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم لوگ ان افراد کو دیکھیں کہ جو باب مدینۃ العلم کے علم کے پیاسے رہے، تاریخ گواہ ہے، بہت خوبصورت خطبہ ہے، آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 64، جس میں امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش مجھ سے پوچھنے والے ہوتے، میرے پاس علم کے ایسے خزانے موجود ہیں جس طرح صحرا میں ذرے ہوتے ہیں، کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے۔ آپ نے فرمایا جس طرح آسمان پر ستارے موجود ہیں اس طرح سے میرے پاس علم کے ابواب، دروازے موجود ہیں، اور کاش کچھ ایسے لوگ ہوتے جو ان ابواب علوم میں سیر کرنا پسند کرتے۔ بے شک علم کا خزانہ اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں اس علم کو اٹھانے والے نہیں ملتے۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کی کوئی حسرت اس دنیا میں رہی؟ آپ نے فرمایا میری سخاوت اتنی زیادہ تھی، کسی نے میری سخاوت کے مطابق
اپنا سوال یا اپنا دامن ہی نہیں پھیلایا، میں کسی کو اپنی سخاوت کے مطابق دے نہ سکا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسری میری حسرت یہ تھی کہ میرا علم بہت زیادہ تھا، لیکن کبھی کسی نے میرے علم کی حیثیت کے مطابق مجھ سے سوال نہ کیا۔ اللہ کے رسول نے مجھے ہزار علم کے دروازے عطا کیے، چیپٹرز عطا کیے، فرمایا کہ ہر چیپٹر میں سے اور 100 چیپٹر، 1000 چیپٹرز کھلتے ہیں، اور وہ ایسے چیپٹرز ہیں کہ جن میں سے مزید ہر ایک میں سے مزید 1000 چیپٹرز کھلتے ہیں۔ لہٰذا کربلائی ہے وہ کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی ذات کو جہالت کی مردگی میں ڈال کر حسینیت سے نہیں جڑ سکتا۔ جو کربلائی ہے وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے حبیب ابن مظاہر، جس کے پاس جب امام حسین تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں حبیب بے شک تو قاری قرآن تھا۔ جب آپ جناب حر کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے حر تو نے حق قرآن کو ادا کیا۔ کربلا والے کون ہیں؟ جو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک شہادت کیا ہے تو وہ پرمعرفت جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ کربلا والے کیا ہیں کہ وہ جناب علی اکبر کی صورت اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو فرماتے ہیں بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو فرماتے لا ابالی بالموت، اب مجھے موت سے کوئی حذر نہیں، چاہے ہم موت کی جانب جائیں یا چاہے موت ہماری جانب آئے، چاہے میدان کارزار میں موت ہو ہم وہاں مرنے کے لیے حق پر تیار ہیں، چاہے موت ہماری جانب ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم موت کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا نام ہے صاحبان علم، صاحبان معرفت کا، جنہوں نے علم کے ابواب کے ذریعے اس زندگی کو ہم سب تک منتقل کیا ہے۔ وہ زندگی جو کبھی شبیہ رسول کی زبانی، کبھی شبیہ امام حسن کی زبانی، کبھی شبیہ علی بن ابی طالب ابو الفضل عباس کی زبانی آیا۔ سرزمین کربلا میں ایک ہستی ایسی انمول تھی کہ جس کے بارے میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب اہل بیت کو رسول اللہ کی یاد آتی، اپنے جد کی یاد آتی تو وہ اس کے چہرے کی جانب نظر کرتے تھے۔ جناب علی اکبر شبیہ رسول، تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص مدینے میں سید الشہداء کے پاس آیا، کہنے لگا میں عیسائی ہوں اور میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ اس نے امام حسین کو جواب دیا، کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور میں نے آپ سے سوال کیا، کہا کہ مولا اے میرے مرشد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر میں اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو حضرت عیسیٰ نے مجھے خواب میں بتایا کہ تم محمد جو خاتم النبیین ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ان کے فرزند مدینے میں موجود ہیں، ان کے پاس جا کر تمام تعلیمات اسلام کو حاصل کرو۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں آیا، میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کی اور رسول خدا کی زیارت کی۔ جب میرے مولا امام حسین نے یہ سنا تو آپ نے اس عیسائی سے سوال کیا، کہا کیا تم نے خواب میں میرے جد رسول اللہ کو دیکھا؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پس اس مجمع پر نظر کرو اور مجھے بتاؤ کیا تم نے جو صورت خواب میں دیکھی تھی اس جیسی کوئی صورت یہاں موجود ہے؟ ایک دفعہ اس نے نظر کی، اس کی نظریں جناب علی اکبر پر ٹھہر گئیں اور وہ یہ کہنے لگا بے شک یہی وہ نوجوان ہے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، جو اس حد تک شبیہ رسول خدا ہیں کہ جب کوئی نبی کو خواب میں دیکھے تو ان کا حقیقی مجسم پیکر جناب علی اکبر نظر آئے۔ اور اگر کوئی امتی اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ شبیہ رسول خدا ہیں جناب علی اکبر سے اتنی محبت کرے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ایسے علی اکبر کی ماں کے لیے علی اکبر کیا ہوں گے ایسی ماں کے لیے۔ ہماری جانیں قربان جناب علی اکبر کی ذات پر، اس ہستی پر۔ تاریخ گواہ ہے کہ جناب علی اکبر جب میدان کارزار میں جانے کے لیے حاضر ہوئے تو میرے مولا نے صرف اتنا کہا کہ اے علی اکبر جس نے بڑی مشقت اور بڑی امید سے تجھے پالا ہے ان سے اجازت لیں۔ آپ خیمہ ام لیلہ، خیمہ جناب زینب کبریٰ میں تشریف لائے، اذن جہاد مانگا، بیویوں نے اپنے اولادوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کی نیت کر رکھی تھی،
کسی نے راستہ نہ روکا، لیکن جو رسول کی خوشبو دیتا ہو اس کو ودا کرنا یقیناً دشوار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجاہد خیموں میں سے نکلتا تھا تو جناب زینب کبریٰ نعرہ تکبیر لگا کر انہیں ودا کرتی تھی۔ سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم کے اوپر گواہ رہنا جن کی جانب مبارزے کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول کی شباہت رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جناب علی اکبر میدان کی جانب چلے اور سید الشہداء ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگے۔ روایت ہے کہ علی اکبر ذرا آگے گئے تو آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ بابا پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا، ہے بابا، کیا میری شجاعت پر بھروسہ نہ رہا؟ فرمایا کہ اے علی اکبر، تیری اولاد نہیں ہے، تو نہیں جانتا اولاد کا غم کیا ہے۔ ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے اور قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر علی اکبر کو سوئے مقتل روانہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی مجاہد پر سید الشہداء نے ایسے نظر نہ گاڑی جیسے علی اکبر پر گاڑی۔ ہر قدم جو اٹھاتے میرے مولا اس کے اوپر نظر گاڑے رکھتے۔ جناب زینب کبریٰ جانتی تھی، لہٰذا آپ نے جناب فضہ سے کہا، ہے فضہ، اپنے نظروں کو حسین کے چہرے پر گاڑے رکھو، جیسے جیسے سید الشہداء کے چہرے کے تاثرات بدلتے جائیں ہمیں اطلاع دیتی رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کے احوال ہم تک پہنچتے رہیں گے۔ جناب فضہ آئیں، اطلاع دی کہ حسین کے چہرے پر اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ جناب زینب کبریٰ گئیں، احوال پوچھے تو سید الشہداء نے فرمایا کہ اے زینب، اب علی اکبر کے سامنے ایک پہلوان جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا، بھیا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کیونکہ وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، پانی پی کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ام لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ دعا کرے علی اکبر کے لیے۔ جناب ام لیلہ پشت خیمہ گئیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا، اے یوسف کو یعقوب کی جانب پلٹانے والے، میرے علی اکبر کو میرے پاس پلٹا دے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوئی۔ جناب علی اکبر پلٹ کر آئے، جب آئے تو اپنے بابا سے کیا کہا؟ فرمایا، اے بابا، پیاس کی شدت ہے، کلیجہ کباب ہوتا ہے، ہو سکے تو مجھے سیراب کر دیجئے۔ میرے مولا نے اپنے دہن اقدس سے زبان نکالی، علی اکبر کے منہ میں جو دی، بیٹے نے سمجھ لیا کہ باپ بوڑھا ہے اور مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، آپ کی زبان کانٹے کی مانند ہو چکی ہے، لہٰذا فرمانے لگے، اے بابا، میں سمجھ گیا کہ میری مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کی مصیبت اس سے زیادہ بڑی ہے۔ میرے مولا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی جناب علی اکبر کو دی اور فرمایا، اس کو دہن میں رکھو، اس سے تمہارا منہ تر رہے گا۔ آخری دفعہ سب نے علی اکبر کی زیارت کی، اس چہرہ نازنین کو دیکھا، رسول کی شباہت دیکھی، خوشبو رسالت کو اپنے درمیان محسوس کیا، اور اس کے بعد اللہ جانے اور قلب جناب زینب کبریٰ اور ام لیلہ اور سید الشہداء جانے کہ وہ کیا قیامت تھی، کیسے علی اکبر کو میدان کی جانب بھیجا۔ دوسری جانب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، اب یہ جوان اگر میدان میں آئے تو کوئی ان کے سامنے نہ جائے، چاروں جانب سے ہر کوئی حملہ کرے، تیر پھینکے، نیزے مارے، تبر پھینکے، تلواریں پھینکے، جس طرح سے اذیت دی جا سکتی ہے دی جائے۔ لہٰذا جب جناب علی اکبر میدان کی جانب بڑھے تو آپ کے اوپر 4 جوانب سے حملہ ہوا۔ حیدر کرار کے پوتے نے گھمسان کی جنگ کی، لیکن ایک نیزے کا وار ایسا آیا جو جناب علی اکبر کی پشت پر آ کر لگا۔ کسی نے آپ کے سر اطہر پر تلوار کا وار مارا، ایسا خون کا فوارہ پھوٹا کہ وہ خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا، گھوڑا راستہ بھٹک گیا، یہاں تک کہ زخمی علی اکبر لشکر سے باہر آنے کی بجائے گھوڑا آپ کو لشکر کے اندر لے کر گیا، یہاں تک کہ چاروں جانب سے حملے ہوئے۔ علی اکبر نے اپنی آخری آواز لگائی، علیک منی سلام یا ابتا یا ابا عبداللہ، میرا سلام آخر قبول کیجیے اے میرے بابا، اے میرے سید، میرے مولا۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب سید الشہداء یہ پیغام سن کر کھڑے ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین جب بھی کسی مجاہد کی جانب جاتے
تو دوڑتے ہوئے جاتے اور آپ کا چہرہ کھلتا چلا جاتا تھا، لیکن جب علی اکبر نے پکارا تو حسین ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے، چند قدم چلتے لڑکھڑا کر گر جاتے۔ نہ جانے کس طرح میرے مولا نے اپنے آپ کو لاشائے جناب علی اکبر تک پہنچایا۔ جب پہنچے ہیں تو دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ہاتھ سینے پر ہے اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ فرمایا اے علی اکبر، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاتا ہوں۔ جناب علی اکبر کے وجود کو اٹھانے کی جب کوشش سید الشہداء نے کی، اٹھا نہ سکے، زمین پر رکھا اور جوان بیٹے کے کان میں اتنا کہا، اے علی اکبر، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ہو سکے تو کچھ ساتھ دے، اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا میری گردن میں ڈال دے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا اگر میرا ہاتھ سینے سے ہٹ گیا تو آپ میرا زخم نہ دیکھ سکیں گے۔ جب جناب سید الشہداء نے ہاتھ سینے سے ہٹایا تو کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل ہے جو سینے میں پیوست ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، میرے آقا 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ پہلی دفعہ سرزمین کربلا میں ایسا ہوا کہ مقتل میں بیٹھے حسین کو ماں یاد آئی۔ آپ نے فرمایا، چکیاں پیس کر پالنے والی ماں میری مدد کے لیے تشریف لا۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی روح مطہر تشریف لائی۔ جناب سید الشہداء 2 زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر۔ یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ جناب علی اکبر کا بوڑھے باپ کے ہاتھ میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ عظیم میں مقبول فرما۔ خداوندہ ہم سب کے دلوں کو روانہ کربلا فرما اور ہمارے وجود کو جلد از جلد زائر قبر سید الشہداء بنا۔ ارحم الراحمین، امت مسلمہ اور بالخصوص امت تشیع کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رکھ۔ جتنی بھی مومنات اس مجلس میں شریک ہیں ان سب کی دلی حاجات کو برابر فرما۔ میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما۔ انک السمیع الدعاء۔